تو آئیے سیدھے اس کہانی کی گہرائی میں چلتے ہیں۔ ذرا ایک انتہائی سنگین اور خطرناک بحران کا تصور کرتے ہیں۔ ٹیکنالوجی اور فطرت کا ایک ایسا زبردست ٹکراؤ جس نے سب کو ہلا کر رکھ دیا۔ آج ہم ایک ایسے اسرار کا جائزہ لے رہے ہیں جہاں ہماری موجودہ سائنس کی حدیں ختم ہوتی نظر آتی ہیں۔ ایک ایسا وقت جب ایک پورا شہر نامعلوم طاقتوں کے قبضے میں آ جاتا ہے۔ اب ذرا اس عجیب و غریب واقعے کے بارے میں سوچیں۔ سڑکوں پر لوگ چل رہے ہیں اور اچانک ان کے ہاتھوں سے موبائل فونز خود بخود ہوا میں اڑنے لگتے ہیں، سیدھے آسمان کی طرف جاتے ہیں اور غائب ہو جاتے ہیں۔ یہ کوئی جادو یا نظر کا دھوکہ نہیں تھا، بلکہ لاکھوں کی تعداد میں ڈیوائسز جسمانی طور پر ہوا میں تیر رہی تھیں۔ ہر طرف بس ایک ہی سوال گونج رہا تھا کہ آخر یہ سارے سیل فونز گئے کہاں؟ عوام ہو یا بڑے بڑے ماہرین، سب کے سب شدید حیرت اور خوف میں مبتلا تھے۔ اور بات صرف فونز کے غائب ہونے تک ہی نہیں رکی، حالات تیزی سے بگڑنے لگے۔ ہر طرف ایک مکمل افراتفری کا عالم تھا۔ ٹیلی کام ڈیلرز پر پورا اسرار حملے شروع ہو گئے۔ ایک ایسی طاقت جو کسی کو نظر نہیں آ رہی تھی، اس نے شہر کے پورے کمیونیکیشن انفراسٹرکچر یعنی سیل ٹاورز کو بے دردی سے اکھاڑ پھینکا۔ حالات اس قدر سنگین اور بے قابو ہو چکے تھے کہ امن و امان بحال کرنے کے لیے بالآخر فوج کو سڑکوں پر لانا پڑا۔ جب سائنسدانوں نے اس واقعے کی تہہ تک پہنچنے کی کوشش کی تو ایک انتہائی حیران کن سائنسی حقیقت سامنے آئی۔ سیٹلائٹ ڈیٹا سے یہ بالکل واضح ہو گیا کہ یہ کسی خلائی مخلوق یا ایلینز کا حملہ بالکل نہیں تھا، بلکہ یہ تو صرف چنئی شہر کے گرد 200 کلومیٹر کے دائرے تک محدود ایک مقامی واقعہ تھا۔ جو فونز اڑے تھے وہ نچلے فضائی غلاف یعنی ٹروپوسفیئر سے باہر گئے ہی نہیں، جس کا سیدھا سا مطلب یہ تھا کہ جو طاقت بھی اس سب کے پیچھے ہے وہ کہیں باہر سے نہیں آئی بلکہ اسی زمین سے جڑی ہوئی ہے۔ خیر، یہاں جو بات واقعی سوچنے پر مجبور کرتی ہے وہ یہ ہے کہ اس میں سائنس فکشن کے ایک انتہائی پیچیدہ تصور کو کتنی آسانی سے واضح کیا گیا ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں اورا کی۔ اس ماہر کے مطابق انسانوں کے جسم کے گرد مائکرو فوٹونز کی ایک بہت ہی باریک سی تہ ہوتی ہے۔ ہمارے خلیات مسلسل روشنی کے ذرات خارج کرتے ہیں۔ جب تک انسان زندہ ہے یہ اورا مثبت چارج رکھتا ہے، لیکن جیسے ہی موت واقع ہوتی ہے یہ اورا منفی چارج میں بدل جاتا ہے۔ بس یہی وہ نقطہ ہے جہاں سے اس پورے معاملے کی سائنسی بنیاد بنتی ہے۔ اور اسی منفی چارج سے ایک انتہائی طاقتور ولن کا تصور سامنے آتا ہے۔ یہ طاقت، جسے 5ویں قوت یا 5th فورس کا نام دیا گیا، اصل میں کیا تھی؟ یہ مرنے والوں کے منفی اورا یعنی مائکرو فوٹون مائنس کا ایک بہت بڑا مجموعہ تھی۔ یہ کوئی بے جان چیز نہیں تھی، بلکہ یہ بے پناہ منفی توانائی ایک شدید غصے والے دماغ کی طرح کام کر رہی تھی، اور الیکٹرو میگنیٹک کھنچاؤ یعنی مقناطیسی کشش کا استعمال کر کے اس نے سیل فونز کی پوری ٹیکنالوجی کو اپنے کنٹرول میں لے لیا تھا۔ ظاہری بات ہے کہ ایسی غیر مرئی طاقت کی پہچان کرنا کوئی آسان کام نہیں تھا، لیکن ایک مخصوص علاقے میں ہونے والی 73 غیر طبعی اموات نے ماہرین کے ہاتھ میں ایک بہت ہی اہم سراغ لا دیا۔ جب ان 73 اموات اور ان کی وجوہات کی باریک بینی سے تفتیش کی گئی تو اس نامعلوم اور خوفناک طاقت کے پیچھے چھپے اصل چہرے تک پہنچنے کا راستہ خود بخود کھلتا چلا گیا۔ یہیں سے کہانی ایک نیا موڑ لیتی ہے۔ ایک عام ایکشن تھرلر سے نکل کر یہ ایک انتہائی جذباتی اور ماحولیاتی پہلو کی طرف چلی جاتی ہے۔ ملیے پکشی رنجن سے۔ یہ ایک ماہر طیور یعنی آرنیتھولوجسٹ تھے جنہوں نے اپنی پوری زندگی صرف اور صرف پرندوں کے مطالعے کے لیے وقف کر رکھی تھی۔ پکشی رنجن کا ماننا تھا کہ پیدائش کے وقت پرندوں نے ہی ان کی جان بچائی تھی، اس لیے ان بے زبانوں کی حفاظت ان کی زندگی کا واحد اور سب سے بڑا مقصد تھا۔ پکشرجن کا درد بہت گہرا تھا، ایک ایسا درد جس نے آگے چل کر ایک خوفناک شکل اختیار کر لی۔ ان کا پختہ یقین تھا کہ ہماری موجودہ ٹیکنالوجی معصوم پرندوں کا بے دردی سے قتل عام کر رہی ہے۔ ان کے اپنے الفاظ کچھ یوں تھے: جو بھی سیل فون استعمال ہوتا ہے وہ پرندوں کے خون سے رنگا ہے، ہر سیل فون ایک پرندے کی قبر ہے۔ یہ جملہ ان کے اندر موجود شدید غم اور اس تباہ کن محرک کو واضح کرتا ہے۔ اور یہاں ہمارا مقصد کسی کی سائیڈ لینا ہرگز نہیں ہے، بلکہ غیر جانبدار رہتے ہوئے صرف اس محرک کو سمجھنے کی کوشش کرنا ہے جس نے انہیں اس حد تک پہنچا دیا۔ تو اصل مسئلہ کیا تھا؟ پکشی ریجن کے مطابق یہ غیر منظم اور ہائی فریکوینسی ٹیلی کام ریڈیشن ماحولیات کے لیے انتہائی تباہ کن ہے۔
ہوتا کیا ہے کہ یہ ریڈیشن پرندوں کی قدرتی سمت شناسی یعنی ان کے نیویگیشن سسٹم کو بالکل تباہ کر دیتی ہے۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ اپنا راستہ بھٹک کر ہلاک ہو جاتے ہیں۔ اور بات یہیں ختم نہیں ہوتی، یہ لہریں انڈوں کے خول کو اتنا نرم کر دیتی ہیں کہ نئے پرندوں کی پیدائش ہی ناممکن ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے عالمی سطح پر پرندوں کی آبادی میں ایک خوفناک حد تک کمی واقع ہو رہی ہے۔ اب یہ سوچنا غلط ہوگا کہ پکشی رجن نے راتوں رات دنیا کو تباہ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ بالکل نہیں، ان کی ایک بہت طویل، تھکا دینے والی لیکن بدقسمتی سے ناکام جدوجہد تھی۔ انہوں نے ٹیلی کام کمپنیوں کے افسران کی منتیں کیں، ہاتھ جوڑے، پرندوں کے تحفظ کے لیے سڑکوں پر مظاہرے کیے، عدالتوں میں کیسز دائر کیے، لیکن جب ہر دروازہ بند ملا اور کسی بھی نظام نے ان کی آواز نہیں سنی تو مکمل مایوسی کے عالم میں انہوں نے ایک سیل ٹاور پر چڑھ کر اپنی جان دے دی۔ اسی شدید مایوسی اور غصے نے موت کے بعد انہیں ایک انتقامی منفی توانائی میں بدل دیا۔ اور پھر سامنے آتا ہے وہ زبردست اور حتمی ٹکراؤ جو اس پورے بحران کا عروج تھا۔ ایک طرف چٹی نامی روبوٹ تھا جو انسان کی بنائی ہوئی ٹیکنالوجی اور مائکرو فوٹون پلس یعنی مثبت توانائی سے لیس تھا، اور اس کے بالکل سامنے پکشیرجن کا دیویاکل پرندے کا روپ تھا جو فطرت کے انتقام اور مائکرو فوٹون مائنس یعنی منفی توانائی کا مکمل مجسمہ تھا۔ گویا روشنی اور اندھیرے کے درمیان ایک واضح جنگ چھڑ چکی تھی۔ لیکن کہانی میں ایک بہت بڑا اخلاقی موڑ تب آیا جب پکشی رجن کی روح نے جوابی حملے سے بچنے کے لیے اپنے ہی مد مقابل کے خالق ڈاکٹر وسیگرن کے جسم پر قبضہ کر لیا۔ اب ہیروز کے سامنے ایک عجیب سی کشمکش تھی، وہ اپنے ہی ساتھی کو کیسے مار سکتے تھے؟ اس ناممکن صورتحال سے نکلنے کے لیے ایک بے رحم فیصلے کی ضرورت تھی، اور یوں چٹی 2.0 کو میدان میں لایا گیا، ایک ایسا روبوٹ جو جذبات اور اخلاقی پابندیوں سے بالکل آزاد ہو کر لڑ سکتا تھا۔ خطرے نے اپنی سب سے خوفناک شکل اس وقت اختیار کی جب پکشی رجن نے ایک فٹ بال اسٹیڈیم میں 80,000 سیل فون صارفین کو یرغمال بنا لیا۔ یہ محض ڈرانے دھمکانے والی بات نہیں تھی، بلکہ ایک ہی وقت میں انتہائی طاقتور ریڈیشن کے ذریعے اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کو موت کے گھاٹ اتارنے کا ایک لرزہ خیز منصوبہ تھا۔ یہ تعداد سن کر ہی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ٹیکنالوجی کا غصہ کس حد تک جا سکتا ہے۔ اور پھر آغاز ہوا اس آخری اور فیصلہ کن مارکے کا جس نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا۔ چٹی 2.0 اور اس دیا ہیکل پرندے کے درمیان ایک انتہائی تیز رفتار، دل دہلا دینے والی لڑائی ہوئی۔ جب چٹی ان لاکھوں فونز کے ہجوم کے سامنے کمزور پڑنے لگا تو ایک انتہائی جدید اور منفرد حربہ استعمال کیا گیا۔ سفید کبوتروں پر ننھے مائکروباٹس بٹھا کر بھیجے گئے جنہیں چھوٹو کہا جاتا تھا۔ ان چھوٹی چھوٹی مشینوں نے پرندے کے اندر گھس کر اسے منظم طریقے سے بالکل تباہ کر دیا۔ جب اس ساری تباہی اور ایکشن کے بعد دھول چھٹتی ہے تو ہمارے سامنے ایک بہت گہرا اور دیر پا اخلاقی سبق ابھرتا ہے۔ یہ زمین صرف انسانوں کی ملکیت نہیں ہے، ہر زندہ مخلوق کا اس پر برابر کا حق ہے۔ دراصل یہی اس پوری بحث کا نچوڑ ہے۔ ٹیکنالوجی کا اصل مقصد انسانیت کی مدد اور ترقی ہونا چاہیے، نہ کہ فطرت کو اپنے پیروں تلے رونتے ہوئے آگے بڑھنا۔ ہمیں اس سیارے کو اس کے ہر باسی کے ساتھ بانٹ کر رہنا سیکھنا ہوگا۔ اور آخر میں یہ تمام معلومات ہمیں ایک ایسے سوال پر لا کر کھڑا کر دیتی ہیں جس پر ہم سب کو سنجیدگی سے غور کرنا چاہیے۔ ہر وقت آن لائن رہنے اور اس لامحدود کنیکٹیویٹی کی واقعی ماحولیاتی قیمت کیا ہے؟ ہم کس طرح اس بات کو یقینی بنا سکتے ہیں کہ ہماری جدید ٹیکنالوجی فطرت کے ساتھ پرامن طریقے سے چلتی رہے؟ یہ حقائق یقیناً ہمارے استعمال اور اس دنیا پر ہمارے اثرات کے بارے میں ایک نئی اور گہری سوچ کے ساتھ چھوڑ کر جاتے ہیں۔ جاننے اور سیکھنے کا یہ خوبصورت سلسلہ یوں ہی جاری رہے گا۔